ناظرین، پروگرام ہمارے مہمان کے ساتھ ذکیہ غزل حاضر ہیں، سلام قبول کیجیے۔ آج میں اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں کہ اس نے مجھے اور میری نیک نیتی کو سرخرو کیا۔ میں اپنے بارے میں کبھی گفتگو نہیں کرتی، میں اپنے مہمانوں سے گفتگو کرتی ہوں، ان کے بارے میں کرتی ہوں، ان کی زندگی کے بارے میں کرتی ہوں، ان کی شاعری کے بارے میں کرتی ہوں۔ لیکن آج ادبی و ثقافتی ادارے کی چیئر پرسن ہونے کے ناطے میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس ادبی و ثقافتی ادارے نے جشن رفیع الدین راز کیا 22 جولائی کو، اور ایسا ہوا وہ جشن کہ دنیا ادب پر انمٹ نقش چھوڑے گا۔ اتنی پذیرائی، اتنا خوبصورت، اتنا باوقار جشن کہ ہمیں لوگوں کو منع کرنا پڑا کہ وہ اندر نہ آئیں۔ لوگ جوق در جوق رفیع الدین راز صاحب کے لیے، ان کو سننے کے لیے، ادارے اظہار کے پروگرام میں شرکت کے لیے باہر کھڑے رہے۔ کافی لوگوں کو ہمیں لوٹانا پڑا، جس کے لیے ہم شرمندہ ہیں۔ آج ہم نے یہ کیا کہ اپنے اسٹوڈیو میں صاحب جشن رفیع الدین راز صاحب کو مدعو کیا۔ میں اپنے اسٹوڈیوز میں محترم رفیع الدین راز صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی راز صاحب، ادبی و ثقافتی ادارے اظہار نے آپ کے اعزاز میں جشن کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ کو یہ جشن کیسا لگا، آپ کو یہ پذیرائی کیسی لگی، آپ کو سامعین کیسے لگے، آپ جشن کے بارے میں اپنے خیالات سے نوازیے۔ چونکہ جشن میرے حوالے سے تھا، اپنی زبان سے کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، دنیا یہ سمجھے گی کہ شاید اپنی تعریف کرتے، انسانی فطرت ہے وہ اپنی تعریف کرتا ہے۔ لیکن آپ یقین مانیں کہ میں نے بہت سارے جشن دیکھے ہیں، بہت سارے لوگوں کو۔ میرا تو خیر یہ زندگی کا پہلا جشن ہے، اس سے پہلے میرا کوئی جشن نہیں منایا گیا کہیں بھی۔ بہتوں کے جشن میں نے دیکھے ہیں، یہاں سے پاکستان، دبئی، امریکہ، بالکل ہر جگہ دیکھا ہوتے میں رہتے نے۔ ہیں، شاعروں کے جشن بہت زمانے لیکن سے میں ہو رہے ہیں۔ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کیا کوئی جشن ایسا بھی ہو سکتا ہے، کہ وہم و گمان سے بڑی بات تھی۔ 275 آدمیوں کی جگہ تھی، اور وہ ظاہر ہے کہ اس وہ کے تو بعد فل جو تھی، وہاں اور کچھ باہر بھی بیٹھے تھے اور کچھ باہر نہیں، کھڑے ہوئے تھے، ہاں بالکل، میرا خیال ہے کہ 100 کے قریب لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں آ سکے، اندر نہیں آ اور سکے۔ اس لیے کہ سیکورٹی کا مسئلہ تھا۔ اس قدر پروقار ہوا ہے کہ وہ آپ نے جو بھی کہا کہ یہ انمٹ نقش چھوڑے گا، بلا مبالغہ اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہے کہ کام تو ہوتا رہتا ہے، جو کام ہو چکا ہے اس سے بہتر کام ہوتا ہے ہر فیلڈ میں۔ جو ریکارڈ بنتا ہے وہ ریکارڈ آنے وقت میں ٹوٹ بھی جاتا ہے، بڑے سے بڑا ریکارڈ 100 برس کا ریکارڈ لارا نے توڑ دیا، لارا کا ریکارڈ، تو مطلب یہ ایک سلسلہ ہے یہاں۔ ٹھیک، بالکل صحیح تو فرمایا۔ آنے ممکن ہے کہ اس سے اچھا بھی کسی کا جشن ہو جائے، لیکن اگر ہوگا بھی تو شاید برسوں میں ایک آدھ کوئی ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ اتنا اچھا اور اتنا پروقار، تو ان آل ریسپیکٹ مضامین جو پڑھے گئے وہ اپنی جگہ، جو کچھ ہے وہی بالکل، ہے، جو مشاہدہ مقالات اپنی پڑھے جگہ۔ گئے، بالکل بالکل۔ سامعین کی، یعنی ٹورنٹو کے سامعین کی جس قدر داد دوں کم ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، آپ نے 4:30 بجے بلا لیا تھا لوگوں کو، بالکل اور بالکل 4:30 بجے ہال پیک ہو گیا، پیک ہو گیا، 4:30 بجے سے لے کے 11 بجے رات تک بیٹھے رہے، بالکل اور جو 11:30 بجے آخر رات، وقت ہاں تک۔ آخری وقت تو تک۔ جس قدر ان کی تعریف کی جائے، بلکہ ان کو تو سلام کرنا چاہیے، میں تو سلام کرتا ہوں ٹورنٹو کے اس کی سامعین۔ میں آپ کی بات یہاں تھوڑا سے کاٹتی ہوں، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بائی انویٹیشن تھا، اور صرف وہ لوگ آئے تھے جو خالصتاً ادبی ذوق رکھتے ہیں، جو نثر بھی سننا چاہتے ہیں، جو شاعری بھی سننا چاہتے ہیں۔ ورنہ عموماً مشاعروں میں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ آتے ہیں، ٹکٹ خرید کے مشاعرہ سنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بعض تو صرف کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس مشاعرے، اس جشن میں، جبکہ ایک بڑا پورشن ایک نثری پورشن تھا جس میں مقالات پڑھے گئے، محترمہ شاہدہ حسن نے پڑھا، محترمہ نظر صدیقی صاحبہ نے پڑھا، ڈاکٹر تقیہ عابدی نے پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے جو گفتگو کی وہ کمال کی گفتگو کی۔ آپ نے جب یہ کہا کہ میری آنکھیں نم ہو گئیں، تو یقین کیجئے مجھے ایسا لگا کہ میری محنت وصول ہو گئی۔ باقی اور یہ کوئی رسمی مضامین نہیں پڑھے گئے۔ عمدہ، نظر صاحب نے جو مضامین پڑھے، یا پروفیسر شاہدہ حسن صاحبہ نے جو پڑھا، یا ڈاکٹر صاحب نے بھی،
صاف پتہ چل رہا تھا کہ انتہائی، گرچہ ان کے 10-12 منٹ پہ مشتمل ان کے مضامین سے دونوں کے، لیکن لگ رہا تھا کہ وہ ایک آدھ ہفتے سے کم انہوں نے مطالعہ نہیں کیا ہے، اور میری فکر کی جہتوں کو ڈھونڈ کے نکالا ہے کہاں کہاں سے بالکل کوئی مختلف بات کی جائے، ورنہ وہ ظاہر رسماً بھی کچھ کہہ کے کر رہے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا. میں اس پر حیران تھا کہ معلوم ہو رہا تھا کوئی تحقیق کرنے والا، کوئی محقق یہ مضمون لکھ رہا ہے. یعنی وہ کہہ رہی تھیں، دونوں نے کہا، دونوں خواتین نے یہ کہا کہ ہم کتاب دیکھ کے حیران تھے اور ہم کہتے تھے ہم کون سا شعر چنیں اور کون سا شعر چھوڑیں. ماشاءاللہ آپ کی تو پوری کتاب ایسا لگتا ہے کہ صحیفہ ہے ایک، اتنا خوبصورت ماشاءاللہ. ڈاکٹر تقی عادبی صاحب نے، شاد حسن صاحب وغیرہ، تو مجھے گمان رہا تھا کہ چلو یہ لوگ تو ہیں تحقیق کی طرح. اس کے بعد تو ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے تو کمال ہی کر دیا. انہوں نے جس طرح بالکل تجلیلی تنقیدی قسم کا خوبصورت انہوں نے مقالہ پڑھا، کلیدی مقالہ تو انہیں کا تھا. غزل کی پوری تاریخ کو سامنے رکھ کے، یعنی فارسی سے لے کے شروع سے لے کے وہاں تک اس قسم. ابھی میرے اوپر ایک کتاب پچھلے 2012 میں چھپی ہے تو پاکستان میں، تو وہ دیکھا تھا کہ انہوں نے بھی اسی طرح تجزیہ کیا تھا غزل کا، اور غزل کی تاریخ کے حوالے سے رفیع الدین راز کو انہوں نے لکھا. جی ہاں، گوہر مرثیانی صاحب نے بہت، وہ کتاب 600 صفحے تک مشتمل ہے وہ کتاب. اس کے بعد میں دیکھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ اس قسم کے تقاریب میں مضمون نگار ادھر ادھر سے لے کے لکھ دیتے ہیں، لیکن کسی نے بھی نہیں، نہ تو نصرت صاحبہ نے، نہ شاہدہ حسن صاحبہ نے، اور ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے اس طرح لکھا، اس طرح مطالعہ کیا ایک ایک چیز کو، ہر کہاں سے کتنی جہتیں ہیں، کہاں کا دیکھا. جمالیات ہے تو کس طرف ہے، رومانی شاعر ہے تو کہاں انقلابی ہے تو کس طرف ہے، فلسفیانہ انداز ہے تو وہ کہاں صوفیانہ انداز میں، جہاں مختلف چیزوں کو، ہر چیز کو انہوں نے. ہاں، اور یہ کہا کہ انہوں نے کہا رفیع الدین راز کا کینوس جو ہے بہت بڑا ہے اور بہت پھیلا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو تھیں تو مجھے اب یعنی خود سے کہتے ہوئے واقعی عجیب سا لگ رہا ہے، چونکہ تقریب میرے پر تھی. آپ تو خود اتنے سادہ انسان ہیں کہ اپنی زبان سے تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. یہ تو گوہر نایاب ہمیں اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھا کہ میں آپ کے لیے کچھ کر پائی. آپ یقین کیجئے، میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ شامیں کی، یہاں بھی پاکستان میں بھی کی، بڑے بڑے پروگرام کیے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ اس شہر میں اتنے اچھے لوگ جب سننے آئے، اور میرا ادارہ ادبی و ثقافتی ادارہ اظہار کا جشن اتنا کامیاب گیا. آپ یقین کریں، آپ کی آنکھیں کیا نم ہوئی، اپنے دوستوں کی محبتوں سے میری آنکھیں نم ہوئی. میں 2 دن سے ای میلز اور میسیجز اور تہنیت کے پیغامات وصول کر کے واقعی تھک چکی ہوں. لوگ اتنے خوش ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی میلنگ لسٹ میں رکھیے، ہم آپ کے سارے پروگرام اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں ایک بات اور اضافہ کرنا چاہوں گی رفیع الدین راز صاحب، کہ آپ نصیب والے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری محنت کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پوری محنت رائے گاں چلی جاتی ہے، لیکن آپ کی وجہ سے لوگ میرے ساتھ جس طرح قافلہ بن کے جڑے، اور لوگوں نے جس طرح مجھے سپورٹ کیا، اور لوگوں نے اردو ادب کی ترویج و ترقی بغیر میرا ایک یہ بھی کاز تھا کہ میں مشاعرے یہاں بلا ٹکٹ کروں. چونکہ دیکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ $25 کا ٹکٹ ہے یا $30 کا ٹکٹ ہے، تو اگر 2 میاں بیوی مشاعرے کے شوقین ہیں اور آنا چاہتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں ارے چھوڑیے جناب، $60 کا ٹکٹ لے کے کیا مشاعرہ سننے جائیں، جہاں پہ ٹیشو پیپر پہ سموسہ رکھ کے کھلا دیا جائے گا اور ان کو وہ واپس چلے جائیں گے. ہم نے اس چیز کو ختم کیا. ہم نے کہا ایک ایسی کلاس یہاں رہتی ہے جو میں نے دریافت کی کہ جو شوقین ہیں، جو سننا چاہتے ہیں، جو آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بعض دفعہ بہت سے معاملات ہیں، اگر ایک خاندان کے 4 افراد آنا چاہتے ہیں تو وہ کیوں میرے پروگرام میں $100 خرچ کر کے آئیں گے. سیدھی بات ہے، ہم بھی اس کو اسی طرح لیں. تو اس ایک فائدہ یہ بھی ہوا اس کو میرے پروگراموں کو بغیر ٹکٹ کرنے کا، کہ ایک اچھی جینٹری، ایک اچھے سننے والے، اچھے ذوق رکھنے والے لوگ ہمیں مل گئے. تو یقین کیجئے آپ کی آنکھیں جو نم ہوئیں تو میری آنکھیں بھی کچھ کم نم نہیں، کہ مجھے اس شہر نے اتنا مان دیا اور اتنے محبت سے، اتنا لمبا 4 بجے سے لے کے 11 بجے رات تک جس طرح محبت سے بیٹھے لوگ اور اتنی محبت سے سنا، کمال کیا لوگوں نے بھی. میں نے جب شاعری شروع کی تھی 1963 میں، اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا. میں نے کبھی ذہن میں نہیں آیا تھا کہ
اللہ تعالیٰ اس حد تک میری پذیرائی کرائے گا، اور ظاہر ہے والا اس کی آپ بنی ہے، تو اس وجہ سے میری آنکھیں نم ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس حد تک مجھے نوازا، میں اس کا جس قدر شکر ادا کروں، اس کا تو ادا ہی نہیں کیا جا بالکل سکتا ہے۔ قدم قدم پہ میں تو محسوس بالکل کرتا ہوں کہ میں تو واقعی میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہوں، بالکل ہمیشہ مجھے بالکل ایسی گمان ہوتا ہے۔ بالکل تو وہ وہ منظر ہی ایسا تھا کہ میں جب اسے یاد کرتا ہوں تو میری آنکھیں نم ہو جاتی، واقعی کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں کیا ہوتی ہیں، بالکل۔ کیا تقریب تھی مت پوچھو۔ بس آپ یہ بتائیے کہ جب آپ یہاں آتے رہتے ہیں، آپ تو ٹورنٹو پہلے بھی آئے ہیں، جی ہاں، ہمارے بھی پروگرام میں آئے ہیں جب ہم نے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی شام کی جی تھی، جی جی تو جب آپ یہاں آتے ہیں آپ کو محبتیں ملتی ہیں، ظاہر ہے آپ سرشاری کی کیفیت میں یہاں سے جاتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں، نیو یارک میں، کینیڈا میں، تینوں جگہ ٹریول کرتے ہیں، زیادہ تر وقت آپ کا جی پاکستان میں گزرتا ہے، کچھ کبھی کبھار امریکہ میں گزرتا ہے، جی اور یہاں آپ مہمان داخل آتے ہیں جی لیکن آپ ان تینوں جگہ کے ادبی منظرنامے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تینوں جگہ ظاہر ہے کہ دیکھیے اردو کے بڑے مراکز کے حساب سے تو خیر پاکستان، ہندوستان اردو ادب کے بڑے مراکز ہیں، اور ان کے جو بڑے شہر ہیں، مطلب پاکستان کو لے لیجیے تو لاہور، کراچی اور دیگر، تو وہاں بھی پروگرام ہوتے رہتے ہیں مختلف حوالوں سے، چھوٹے بڑے جو بھی ہے، لیکن اس پیمانے کا پروگرام آپ یقین مانیے، ٹھیک ہے وہ عالمی مشاعرے ہوتے ہیں، کبھی اس میں 10-10 20-20 ہزار آدمی آیا کرتے تھے، ابھی بھی 3-4 ہزار آدمی آتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کا جو پروگرام ہوا ہے، ایسا پروگرام تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کراچی میں ہاں کراچی میں، لاہور میں، کہیں بھی کسی جگہ اس طرح کا پروگرام ہو سکتا ہے کہ جو اسٹیج سے لے کے اور سامعین پھر آپ نے جو عشائیہ دیا وہ بھی دیکھنے بغیر بالکل ٹکٹ کے سب کچھ، تو ظاہر ہے کہ آپ کے رفقا کار بھی جو ہیں بالکل، وہ بھی مبارکباد بس کے اللہ تعالیٰ مستحق ہے، نیک نیتی ہاں کا وہ صلہ بھی دیتا ہے۔ مبارکباد کے بہت سچی بات ہے۔ تو فرق تو ہے، اب یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ٹورنٹو نارتھ امریکہ جو ہے اس وقت اردو کا گڑھ بر ہے، صغیر کے بعد سب سے بڑا مرکز ہے، بالکل اور ان نارتھ امریکہ میں ایک لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ ٹورنٹو جو ہے یعنی اتنے ادب سے متعلق شاعر، ادیب، نقاد، بڑے بڑے نام جو ہیں، تو اکٹھا کسی نارتھ امریکہ کے کسی دوسرے شہر میں نہیں ہے جتنے یہاں ہیں، واہ، اور سامعین مجھے یہاں کے سب سے بہت عمدہ، بہت بڑی تعداد میں اور بہت ہی باذوق، پچھلے 2 سال پہلے، تیسرا سال ہے میں آیا تھا یہی ٹورنٹو میں، تو یقین مانیے ایک مشاعرے میں میری باری رات کے 1 بجے آئی تھی، 1 بجے میں 5 منٹ باقی تھا جب مجھے بلایا گیا، میں نے اس وقت بھی تقریباً 450-500 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جیسا کہ آپ کے پروگرام میں شروع سے آخر تک بیٹھے رہے، اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مت پوچھیے کیفیت ان کی تھی، کبھی 10 آدمی اس رو سے، کبھی ادھر، یہ کھڑے ہو کے داد دیتے رہے، سامعین، ہاں سننے والے لوگ اور ہیں، جب میں نے بالکل کلام ختم کیا پورا ہال کھڑے ہو کے کلپنگ کرنے لگا، یہ منظر تو پہلے جیسا کہ آپ کے ہاں دیکھا، یہاں بھی بالکل، آپ کے ہاں کھڑے ہو کے، بالکل پورے سب نے آپ کی کھڑے ہو کے ہاں، پذیرائی کی، تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو میں نے بتایا کہ آنکھیں نم ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ایسی پذیرائی مجھے کہیں نہیں ملی جو یہاں ملی، اور بڑی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ رسمی ہے، دکھاوے کی، دیکھیے بعض اوقات آپ مسکرا کے کسی سے ملتی ہیں لیکن صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسکراہٹ پروفیشنل ہے، بالکل ہاں، یا کسی ایسی رسمی ہے، لیکن وہ باڈی لینگویج بتا دیتا ہے کہ اس میں یہ مسکراہٹ کس قدر حقیقی ہے کہ حقیقی ہے، اس میں دل سے نکلی خلوص ہوئی، سے کتنا واسطہ ہے اس مسکراہٹ کا، تو یہاں کے جو جب بھی میں آیا جہاں تک، تو جو سامعین ہیں وہ بہت ان کی بہت، پذیرائی میں کہیں سے کوئی اور سامعین کے بغیر تو مشاعرہ ناممکن ہے، سوال ہی پتہ، مشاعرے آپ میں نے تو اتنا کچھ بالکل، کیا تھا، ہاں اگر سامعین اگر نہ آتے تو کیا ہو، سراہنے والے نہ آتے تو آج جو ہم ایک سرشاری محسوس کر رہے ہیں، بالکل آج جو ہماری آنکھیں نم ہو رہی ہیں، دیکھیں ان کی وجہ سے نا، یہ بالکل سامعین جو آئے اور جس طرح بالکل، انہوں نے بہت محبت سے، بہت محبت سے۔ ناظرین، ہماری اسٹوڈیوز میں محترم رفیع الدین راز صاحب موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم آتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، ہمارے اسٹوڈیوز میں محترم رفیع الدین راز صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ جی رفیع صاحب، تو چلیے جشن کی باتیں تو ہو گئیں،
اور سرشاری کی کیفیت تو مدتوں رہے گی. مدتوں رہے گی واقعی. اور یہ ہمارے شجرانوں میں یہ ایسا رقص کرتے رہے گا. یقین مانیں یہی رسمی طور پر نہیں، زندگی کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے. میں خود ہی کہتا ہوں جو چیز ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے. میرے لیے یقین غیر معمولی واقعہ ہے جس کو میں شاید برسوں کیفیت میں. نہیں، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اتنی محبت دے رہے ہیں. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے شاعر کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے، شخصیت کی ہر انسان کی شخصیت کی تہیں ہوتی ہیں. جی نثر نگار بھی اہم ہیں، شاعر بھی اہم ہیں، اپنی اپنی فیلڈ میں جو بھی نمایاں کام کر رہے ہیں وہ اہم ہے، لیکن ہر فیلڈ میں کام کرنے والے کی شخصیت میں گرومنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جی فیصلہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ سمجھ رہے ہیں جی تو میں سمجھ. کس طرح شاعر کو ایک اپنی گرومنگ کیسے کرنی چاہیے؟ شاعر کو تو گرومنگ تو اس کو اپنی تخلیق کے حوالے سے ہی کرنا چاہیے. بالکل. اس سے قطع نظر کہ شہرت کے لیے جو راستے اختیار کیے جاتے ہیں جی بالکل، اور وہ چیز وہ نقصان پہنچاتا وہ ہے. نقصان اس پہنچاتا کی وجہ یہ ہے کہ ہم شہرت کے لیے PR بنانے کے لیے بعض اوقات اندر منافقت کی تخم ریزی ہم بالکل بہت ہے. اور جو چیز جہاں بھی تخم ریزی ہوگی اس کی آبیاری بھی ہوگی. آبیاری بھی ہوگی. اگر ہم نے نیک عمل کی تخم ریزی کی ہے تو نیک تو عمل اندر وہ آبیاری ہو رہی ہے، پودا بڑا ہو رہا ہے. اسی طرح سے اگر ہم کنینس ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو مصلحت کوشی ہے تو وہ بھی پروان چڑھتا رہتا ہے. تو بالکل نتیجہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اتنی معقول نہیں ہیں، لیکن ہم ان کی خوشامدید صرف اس لیے کرتے ہیں دکھاوے کی، بالکل. دل سے نہیں کرتے ہیں. بعض لوگ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان سے بات بھی کی اور جائے، ہم ان سے دکھاوے کے لیے صرف اس لیے کہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان سے جھک کے ملتے ہیں. سب یہ کہ ان سے مجھے فائدہ ہو جائے گا، یہ مجھے پروموٹ کریں گے، یہ وہ کریں گے. تو یہ جو منافقت اندر ہم بوتے ہیں، آپ یقین مانیں وہ پروان چڑھتا رہتا ہے. نتیجے کے طور پر اندر جتنی سچائی ہوگی تخلیق میں وہی چیز آئے گی. وہی چیز آئے گی. کوئی بھی شاعر، کوئی بھی قلمکار اپنے آپ کو دنیا سے چھپا ہی نہیں سکتا ہے. بالکل. میں نے اپنی پہلی کتاب میں لکھا تھا، آپ جب بھی لکھیں گی، چاہے وہ نثر شعر جب لکھیں گے، آپ کی کتاب جو بھی پڑھے گا آپ سے ملے بغیر کہہ دے گا کہ یہ مزاجن یہ شاعرہ کیسی ہے، یہ شخص کیسا ہے. آپ کا کردار، آپ کے کردار کا عکس اس میں نظر آئے گا. یہ بالکل ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اپنی ذات کے اندر منافقت سے کام لیں گے، یہ مصلحت کوشی کریں گے، شعر میں وہ چیز نظر آئے گی، وہ عکس نظر آئے گا. تو بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک صلاحیت دی ہے اور اس کے خزانے میں کمی تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم صرف اس پر انحصار کریں کہ وہ ہمیں دے گا. اور ٹھیک ہے، آج ایک شخص بہت اچھے اشعار کہہ رہا ہے، مبارک ہو، بہت اچھے کہہ رہا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اللہ کے یہاں کوئی کمی ہے، وہ مجھے بھی دے گا، میں بھی اسی خلوص کے ساتھ رہوں. لیکن یہ سوچ کے کہ نہیں کہ وہ جس راہ پہ چل رہا ہے میں بھی اگر وہاں پہ چلوں تو مجھے بھی شہرت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے. جس طرح ہماری شکل اور صورت ایک دوسروں سے مختلف ہے، اسی طرح احساسات کی دنیا بھی مختلف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے بھی مختلف چن دیے ہیں، انہی راستوں پہ ہمیں چلنا ہے. تو اگر ہم انہی راستوں پہ چلتے رہیں، بھلے وہ پگڈنڈی ہے اس وقت، تو وہ ہمیں ایک شاہراہ پر لے جائے گی. اگر ہم جو پگڈنڈی ہمارے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اگر ہم اس پگڈنڈی پہ چڑھتے رہیں تو وہ ہمیں شاہراہ تک لے جائے گی. لیکن وہ ہم بدلتے رہیں گے کہ نہیں وہ ادھر شہرت زیادہ ہے، ادھر موسم زیادہ اچھا ہے، تو وہ ہم ادھر چل جائیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ پگڈنڈی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی پگڈنڈی نہیں ہوگی، لہٰذا وہ پھر ہم بھٹکتے رہیں گے، شاہراہ تک نہیں پہنچیں گے. اور یہی ہوتا ہے. اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ سچ بولنے سے بھی کتراتے ہیں، سچ سننے سے بھی کتراتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ سچائی تھوڑی تلخ تو ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. سچ تو کڑوا ہوتا ہے. جی ہاں. اور بہت کم لوگ ہیں جو سچ کو ایبزارو کر پاتے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو سچ بولتے رہنا چاہیے؟ نہیں، سچ تو بولنا چاہیے. جو بات ہے جہاں تک ہو سکے. تو بعض دفعہ ہم لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے نا اگر ہم سچ بول رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دل شکنی والے، جہاں تک اس حد تک درگزر سے کام لینا چاہیے جہاں تک پتہ چلے کہ منافقت نہیں ہے یہ. لیکن اگر سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ میری دوست ہیں، میں آپ کا دوست ہوں، تو جو محسوس کر رہا ہوں کہ یہ بات آپ غلط کر رہی ہیں، تو اگر میں دوست ہوں تو مجھے ٹوکنا چاہیے کہ دیکھیے یہ چیز غلط. آپ کو ٹوکنا چاہیے کہ راز صاحب نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر میں چھوڑ دوں کہ نہیں، تو اس سے بھی یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. دوست سے بڑا یعنی محسن اور دوست سے بڑا دشمن بھی کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ خامیوں کی نشاندہی نہیں کرتا ہے. نتیجے کے طور پر وہ خامیاں بڑھتی عیب بن جاتی ہیں. بالکل صحیح فرمایا.
اچھا یہ بتائیے کہ بھارت میں، انڈیا میں، پڑوسی ملک میں بہت کام ہو رہا ہے آپ پر، اور میں نے تو یہ تک سنا کہ بڑے بڑے اساتذہ شعراء کے ساتھ آپ پر وہ لکھے جا رہے ہیں ہاں پیپرز جی، وغیرہ. دیکھیے وہ یہ اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. عوام میں تو خیر نہیں، مجھے بھی پتہ چلا 2010 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے ہندوستان میں. جی ہاں، ایک انتخاب وہاں چھپا ساحر لدھیانوی رفیع الدین راز. اچھا. جی ہاں، دوسرا انتخاب چھپا 2010 سے سلسلہ ہی چل رہا ہے. تو یعنی 2010 سے بھی تو 7 سال ہو گئے نا. جی ہاں بالکل. 7 سال میں یہ ریگولر آپ کے یہ چھپتے رہے. ایک تو یہ چھپا، دوسرا چھپا انتخاب رفیع الدین راز مجروح سلطان پوری. واہ واہ. 2. تیسرا انتخاب چھپا جس میں 6 شعراء ہیں، جس میں یعنی علی سردار جعفری ہیں، جانثار اختر ہیں، ساحر لدھیانوی ہیں، مجروح ہیں، فراق گورکھپوری ہیں، مطلب واہ 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 ان کے ساتھ. ہاں ایک واہ واہ ایک نمبر وہ 6 شاعروں کے ساتھ آپ کا ایک وہ بھی چھپا. نمبر چھپا. جی ہاں، وہ جو 2010 میں پہلا ایڈیشن چھپا، اس کا 2013 میں دوسرا. ایک اور چھپا ہے جس میں 13 شعراء ہیں، یعنی استاد ناسخ بھی ہیں اس میں، اور آخری وہ راحت اندوری بھی ہیں اس میں ہیں. تو ان 13 شاعروں کا اس میں رفیع الدین راز وہاں بھی شامل ہے، مجاز لکھنوی بھائی، فراق گورکھپوری وغیرہ سب رتبہ جسے دیتا ہے خدا دیتا ہے. تو سب کچھ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ISBN نمبر وغیرہ ہے، پبلیشر کا نام ہم سب انٹرنیٹ پہ موجود ہے. میں 2000 میرا خیال ہے 2002 یا 2003 سے ویکیپیڈیا پہ بھی ہوں. اچھا. تو پتہ نہیں کس نے دیا یا ویکیپیڈیا نے کہاں سے لیا. تو وہ واہ بھائی. دیکھیے آپ نے تو کوئی بھی جدوجہد نہیں کی، نہ آپ کی ویب سائٹ ہے، نہ آپ فیس بک پہ ہیں، نہ آپ اپنی اشعار شعر ڈالتے ہیں، اور فیس بک کے اوپر روزانہ نہ آپ ایک نئی غزل ڈال رہے ہیں اپنی، لیکن آپ پر کام ہو رہا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ قبول عام کا درجہ ہے. قبول عام من جانب اللہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں، میں بھی بات دہراؤں گا، پروگرام سے ایک دن پہلے آپ کچھ پریشان نظر آ رہی تھی. اتنا بڑا پروگرام تھا، ہونا ایک فطری عمل تھا. لیکن میں نے آپ سے کیا کہا، بڑا ہونے کے ناطے میں نے کہا کہ ذکیہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام جو ہے، کائنات کا نظام جو ہے کمپیوٹرائزڈ ہے. وہ تو عمل کا رد عمل ہوتا ہے. تو آپ نے جتنی محنت کی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ رد اللہ تعالیٰ اسے رد ہونے دے گا. کمپیوٹرائز یہی کہا تھا نا. بالکل یہی کہا تھا، اور اس کے بعد مجھ میں حوصلہ سوا ہوا. تو بالکل اسی طرح سے وہ کسی تخلیق کو بھی رائے گا نہیں جاتا. تو آج اگر تھوڑی بہت جو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، عوام تک میں ابھی بھی نہیں پہنچا ہوں. بے شمار لوگ پاکستان میں مجھے نہیں جانتے، ادبی حلقے میں بھی بہت سارے لوگ نہیں جانتے. لیکن بہرکیف جو ادب کے جتنے معتبر حلقے ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں پوری دنیا میں، اس میں 90% لوگ جانتے ہیں اور اچھے حوالے سے جانتے ہیں. ابھی ہندوستان میں میرے پر PhD ہوا ہے، ڈگری ایوارڈ ہو گئی، ایک لڑکی نے کیا. کراچی میں MA کا تھیسس میرے پر ہوا. ہاں، لاہور میں بھی ہوا، MPhil کا سلسلہ تھا. تو مطلب یہ کہ دیر آیا درست آیا. آپ دیکھیے گا آپ پر کتنا کام ہوگا. بالکل اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. مہربانی ہے. لیکن میں یہی کہتی ہوں کہ دیکھیے آپ تو اتنے درویش صفت، اتنے سیدھے سادے سمپل سے انسان ہیں، سادہ زندگی گزارتے ہیں، نہ کوئی شوشہ ہے آپ کے اندر. آپ کا انتخاب کرنے کا ادبی و ثقافتی ادارے اظہار نے جو آپ کا انتخاب کیا، وہ کیا ہی اس لیے کہ بعض لوگ تو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پروگرام کیجئے، یہ کیجئے، ہمیں بلائیے، یہ کیجئے. لیکن ہم نے آپ کا انتخاب صرف اس لیے کیا کہ گو کہ میری آپ کی کوئی اتنی زیادہ دیکھا جائے تو کوئی قربت نہیں، اتنی زیادہ ہمارا ملنا نہیں. میں 10 سال سے یہاں ہوں، آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد آپ امریکہ آتے جاتے رہے. لیکن میں آپ کو جب میں مستقل مشاعروں میں ادھر گئی، امریکہ گئی، آپ یہاں آئے، اور ویسے بھی پاکستان میں جب میں آپ کو سنتی رہی، تو ایک ہلکا سا ایک دل میں گوشہ تھا کہ آپ کے شعر جو تھے وہ دل کو جا کے چھو جاتے تھے. اور میں یہ کہتی تھی کہ یہ اتنے اچھے شاعر ہیں اور یہ اتنے پیچھے گمنام کیوں رہتے ہیں. لیکن اس کی وجہ اور کوئی نہیں تھی کہ کوئی خدا نخواستہ کمی کجی آپ کے کلام میں نہیں تھی، نہ آپ کی شخصیت میں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کرتا ہے. بس میں اس بات پہ ہمیشہ میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کا جو وقت جس لیے مقرر کیا وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں نے کبھی آپ نے جدوجہد نہیں کی، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ پر اس وقت ادبی دنیا میں کتنا کام ہو رہا ہے. اور اس جشن کی میں یہ نہیں کہتی کہ یہ کوئی بہت بڑا میں نے کام کیا آپ کے لیے، ایک نذرانہ تھا ہم تمام لوگوں کی طرف سے آپ کے لیے. لیکن اس جشن کی سرشار جو ہم ہوئے ہیں
کہ وہ واقعی اتنا خوبصورت، اتنا مکمل، اتنا جامع پروگرام، اتنا ویل آرگنائزڈ ہوا. اور یقین کریں مجھے، میں ایک دفعہ پھر یہاں پہ ٹورنٹو 360 کے تعاون سے اپنے ان سامعین سے ایک دفعہ پھر معذرت کرنا چاہتی ہوں کہ جنہیں واپس لوٹایا گیا دروازے سے، جو اندر نہیں آ سکے چونکہ سیکیورٹی ریزنز ہوتے ہیں. ہم نے تو بہت ڈرتے 275 لوگوں کے لیے ہال بک کیا تھا، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمارے 400 کے قریب لوگ وزٹ کریں گے. پھر لوگوں کے فون آنے شروع ہوئے کہ ہم باہر کھڑے ہیں. اسٹیج پہ میں لوگوں کو جواب دیتی رہی کہ اب اندر گنجائش نہیں ہے. تو یہ میرا ہی کمال نہیں تھا، ادارے کا کمال نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اعزاز بخشا. نہیں، یہ آپ کی شخصیت کا اعزاز. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہاں پہ لائے اور آپ کا جشن اتنا کامیاب ہوا. میری نیک نیتی کا دخل تو تھا ہی، لیکن اس میں آپ کی درویش صفت ہونے کا بھی بڑا دخل تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کیا، ہمیں بھی سرخرو کیا. یہ بتائیے کہ آپ معاشرتی اور سماجی رویے بڑے اہم ہیں لکھنے والوں کے لیے. اب تو شاعری کا کینوس اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ آپ ہر موضوع پہ قلم اٹھاتے ہیں، ہر موضوع پہ شعر لکھتے ہیں. ہم اپنی سیاست پہ بھی لکھ رہے ہیں، معاشیات پہ بھی لکھ رہے ہیں، سماجیات پہ بھی لکھ رہے ہیں، اخلاقیات پہ بھی لکھ رہے ہیں. ہر چیز پر ایک شاعر لکھ رہا ہے. آج کل کی شاعری رومانس سے، گل و بلبل، لب و رخسار سے بہت آگے چلی گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرتی اور سماجی رویے، شاعر جو اپنی شاعری میں قلم بند کر رہا ہے، وہ کس حد تک انصاف کر رہا ہے؟ کس حد تک انصاف کر رہا ہے؟ کیا قلمکار آج بھی اتنا پاورفل ہے کہ اس کی بات آگے تک جائے اور سنی جائے، یا قلمکار اپنے قلم کو دبا کے لکھ رہا ہے، یا مصلحت کوشی کا شکار ہے؟ ہم اس سوال کا جواب لیں گے اس بریک کے بعد. ناظرین، ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم رفیع الدین راز صاحب. ہم اس سوال کا جواب ان سے اس بریک کے بعد دیں گے. جی ناظرین، ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم رفیع الدین راز صاحب. ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے. جی میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ معاشرتی اور سماجی رویے، آج کل شاعر جو کچھ قلم بند کر رہے ہیں، وہ اتنا بھرپور ہے کہ لوگوں پہ اثر انداز ہو؟ دیکھیں، کوئی بھی طبقہ پورے کا پورا تو ظاہر ہے کہ ایک راہ پہ نہیں چل رہا ہوتا ہے. ظاہر معاشرے کا یہی نظام ہے کہ مختلف افکار کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ سوچنے کا انداز ہوتا ہے. لیکن سچائی ایک چیز جو ہے وہ عہد کی ایک سچائی ہوتی ہے. ہر عہد کی اپنی ایک الگ سچائی ہے. ہمارے عہد کی بھی ایک سچائی ہے. تو ظاہر ہے اسے 100% لوگ تو نہیں لکھ رہے ہوتے ہیں. تاریخ داں عموماً، زیادہ تر تاریخ داں جو ہے کہیں نہ کہیں تھوڑی جانبداری برتتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جس چیز کو پسند کرتا ہے. تاریخ داں بھی فرض کیجیے اگر وہ مذہبی مائنڈیڈ ہے یا سیکولر مائنڈیڈ ہے یا بالکل مانتے ہی نہیں ہے وہ، تو جب وہ تاریخ لکھے گا انتہائی غیر جانبدار ہو کے لکھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں سے اس میں جانبداری آ جاتی ہے. آپ یقین مانیے کہ شاعر ایک ایسا طبقہ ہے جو تاریخ، کمی سے جو لوگ بھی ہیں، وہ تاریخ پوری ایمانداری سے لکھتا ہے. واہ واہ واہ. ہاں، آپ کو ہر عہد میں ایسے عہد کی سچائی ملے گی. عہد کی سچائی ملے گی. شاعری میں آپ شاعری میں ڈھونڈیے، شاعری میں ملے گی. ہاں، وہ عہد کی سچائی ملے گی. جہاں بھی چاہے ملے، 4 شعر میں ملے، چاہے 2 میں ملے، چاہے 1 میں عہد کی ملے، سچائی ملے گی. لیکن ملے گی. ہاں، وہ اس میں ملاوٹ وہ نہیں کرتا جو ہمارے. تو اگر صحیح تاریخ آپ کو پڑھنی ہے تو اس عہد کی شاعری پڑھیے، آپ کو صحیح. ورنہ تاریخ تو حاکمان وقت بھی لکھواتے ہیں، زیادہ تر لکھوائے جاتے ہیں، پھر اپنے حساب سے دشمنی دوستی کے حوالے سے کرتے ہیں، یا عقیدے کے حساب سے بہت ساری چیزیں. شاعری کو پڑھیے، عہد کی سچی تاریخ پڑھنی ہے تو شاعری پڑھیے، اس عہد کی تاریخ پڑھیے. واہ واہ. چلیے، شاعری پہ گفتگو ہو رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کو آپ اپنی کچھ چنیدہ چیزیں ضرور سنائیے جو مشاعرے میں سے لوٹ گئے، جو آپ کے جشن میں شامل نہیں ہو سکے. آپ ان کے لیے کچھ سنائیے. یہ ایک مکالماتی غزل ہے. ارشاد. ہر چند کے مکالمات جس طرح لکھی جاتی ہے اس سے قدر ذرا سا اس کا مختلف ہے. لیکن دیکھیے، اس نے کہا کہ تم میں وہ ندرت نہیں رہی. واہ. اس نے کہا کہ تم میں وہ ندرت نہیں رہی،
وہ باغیانہ فکر وہ وحشت نہیں رہی۔ واہ واہ واہ، ڈرنے لگے ہو وسعت صحرا کو دیکھ کر، ڈرنے لگے ہو وسعت صحرا کو دیکھ کر، یا جسم و جاں میں اب وہ تمازت نہیں رہی۔ واہ 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 واہ، کیوں دھوپ کا مذاق اڑاتے نہیں ہو اب، کیا دوپہر میں رقص کی ہمت نہیں رہی۔ واہ 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 واہ، آندھی وہ کیسی تھی جو اڑا لے گئی تمہیں، آندھی وہ کیسی تھی جو اڑا لے گئی اڑا لے تمہیں، گئی وہ تمہیں، تم نہیں رہے، وہ جسارت نہیں رہی۔ کیا عمدہ ہے، لہجے میں جستجو کا تبسم نہیں رہا، واہ آنکھوں میں عزم کی وہ عبارت نہیں رہی۔ واہ 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 واہ، گم ہو گئی کہاں وہ متاع خیال و فکر، کیوں دل میں وہ یقین کی دولت نہیں رہی۔ کیا عمدہ ہے، واہ حیراں واہ ہوں تم کو دیکھ کر ایسے نہیں تھے تم، واہ، تم میں تو زندگی کی حرارت حرارت نہیں رہی۔ نہیں رہی، دوبارہ پڑھیے، واہ واہ واہ، حیراں ہوں تم کو دیکھ کر ایسے نہیں تھے تم میں تو زندگی کی حرارت نہیں رہی۔ پہ کر تمہارا صورت سیماب تھا کبھی، کیوں اب وہ اضطراب کی حالت نہیں رہی۔ واہ 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 واہ، ہونٹوں پہ زندگی کا وظیفہ تھا روز و شب، کیا عمدہ ہے، ہونٹوں پہ زندگی کا وظیفہ تھا روز و شب، کیا زیست اب نظر میں عبادت نہیں رہی۔ کیا عمدہ، کیا عمدہ، واہ واہ واہ، خوشبو کی رنگ و نور کی باتیں کہاں گئیں، واہ وہ دل نہیں رہا کہ وہ چاہت نہیں رہی۔ واہ 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 امید صبح نو کی کہانی کا کیا ہوا، واہ، امید صبح نو کی کہانی کا کیا ہوا، دنیا کو کیا اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ واہ 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 ہونٹوں پہ تھا جو پیار کا نغمہ کہاں گیا، واہ، کیا اپنے آپ سے بھی محبت نہیں رہی۔ کیا اچھا کہا، واہ واہ واہ، ہونٹوں پہ تھا جو پیار کا نغمہ کہاں گیا، کیا اپنے آپ سے بھی محبت نہیں رہی۔ کیا مر گئے تمہارے سبھی دشمن و حریف، یا تم کو اب کسی سے شکایت نہیں رہی۔ کیا اچھا، واہ واہ، دوبارہ پڑھیے، کیا مر گئے تمہارے سبھی دشمن و حریف، یا تم کو اب کسی سے شکایت نہیں رہی۔ نہیں رہی، گرے دیکھ، میں نے کہا کہ رونق دنیا تو ہے وہی، واہ، میں نے کہا کہ رونق دنیا تو ہے وہی، یہ اور بات اس سے وہ قربت نہیں رہی۔ کیا اچھا ہے، پائے طلب بھی ہے وہی، رستے بھی ہیں وہی، واہ منزل کی رہ گزر سے وہ نسبت نہیں رہی۔ واہ واہ واہ، اب تنہا رہ گیا ہوں سفر میں اسی لیے، اب تنہا رہ گیا ہوں سفر میں اسی لیے، سورج کے ساتھ چلنے کی اجرت نہیں رہی۔ کیا اچھا، دوبارہ پڑھیے، واہ واہ، اب تنہا رہ گیا ہوں سفر میں اسی لیے، سورج کے ساتھ چلنے کی اجرت نہیں رہی۔ ایسا نہیں کہ در سے محبت نہیں ہے یاد، واہ، ایسا نہیں کہ در سے محبت نہیں ہے یاد، لوگوں کو اب خلوص کی حاجت نہیں رہی۔ واہ 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 واہ، مہر و وفا کی بات کروں بھی تو کس لیے، واہ واہ اب ایسی گفتگو کی ضرورت نہیں رہی۔ واہ واہ واہ، تہذیب اس مقام پر آ پہنچی ہے جہاں شائستگی فکر کی حرمت نہیں رہی۔ واہ واہ واہ، دوبارہ پڑھیے، تہذیب اس مقام پر آ پہنچی ہے جہاں شائستگی فکر کی حرمت نہیں رہی۔ جب سے ہمارا شہر ہوا شہر کچکلا، جب سے ہمارا شہر ہوا شہر کچکلا، آئینہ دیکھنے کی روایت نہیں رہی۔ ہاں دوبارہ پڑھیے، واہ واہ واہ، جب سے ہمارا شہر ہوا شہر کچکلا، آئینہ دیکھنے کی روایت نہیں رہی۔ واہ واہ، وہ دور بے حسی ہے کہ اللہ کی پناہ، وہ دور بے حسی ہے کہ اللہ کی پناہ، بے چہرگی بھی موجب عبرت نہیں رہی۔ او ہو کمال کا شعر ہے، واہ واہ واہ، دوبارہ پڑھیے، وہ دور بے حسی ہے کہ اللہ کی پناہ، بے چہرگی بھی موجب عبرت نہیں رہی۔ کوئی عمل بھی باعث تہمت نہیں رہا، کوئی عمل بھی باعث تہمت نہیں رہا، کوئی بھی بات وجہ ندامت نہیں رہی۔ واہ 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 واہ، کوئی عمل بھی باعث تہمت نہیں رہا، کوئی عمل بھی باعث تہمت نہیں رہا، کوئی بھی بات وجہ ندامت نہیں رہی۔ یا واہ واہ واہ، گھٹنے لگا ہے دم میرا، رکنے لگی ہے سانس، واہ واہ، مجھ میں اب اور تاب وضاحت نہیں رہی۔ واہ واہ واہ، کیا عمدہ ہے، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، کیا منظر کشی کی ہے آپ نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ اور عنایت کیجیے، چند شعر سن لیجیے غزل سے۔ دیکھتا پھرتا ہوں چہرے دل کے منظر کے لیے، دیکھتا پھرتا ہوں چہرے دل کے منظر کے لیے، کاش مل جائے کہیں کچھ دھوپ اندر کے لیے، واہ واہ واہ، کاش مل جائے کہیں کچھ دھوپ اندر کے لیے۔ دشت جام ہجر کی ایک شب گزار آنے کے بعد، دشت جام ہجر کی ایک شب گزار آنے کے بعد، اوس کی ایک بوند لایا ہوں سمندر کے لیے۔ واہ 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 واہ، دشت جام ہجر کی ایک شب گزار آنے کے بعد، اوس کی ایک بوند لایا ہوں سمندر کے لیے۔
دیکھ ہے راہ طلب، دیکھ ہے راہ طلب وارفتگی شوق میں، واہ واہ ٹھوکریں تخلیق ہم نے کی ہیں پتھر کے لیے۔ واہ واہ، یہ واہ 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 واہ، دوبارہ پڑھیے۔ دیکھ ہے راہ طلب، دیکھ ہے دیکھ ہے راہ طلب وارفتگی شوق میں، ٹھوکریں تخلیق کی ہیں ہم نے پتھر کے لیے، واہ 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 واہ، ٹھوکریں تخلیق ہم نے کی ہیں پتھر کے لیے۔ اور عہد سے نالاں زمانے سے گریزاں خود سے دور، واہ، عہد سے نالاں زمانے سے گریزاں خود سے دور، اس قدر سودا بھی اب اچھا نہیں سر کے لیے، واہ واہ واہ، اس قدر سودا بھی اب اچھا نہیں سر کے لیے۔ بات کچھ تو ہے جو اہل فکر کو ہر دور میں، واہ 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 واہ، بات کچھ تو ہے جو اہل فکر کو ہر دور میں، کام وہ بخشا گیا جو تھا پیمبر کے لیے، واہ 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 واہ، کام وہ بخشا گیا جو تھا پیمبر کے لیے۔ وقت کا جھونکا میرے ہاتھوں سے آ کر لے گیا، کیا اچھا ہے، وقت کا جھونکا میرے ہاتھوں سے آ کر لے گیا، خوش نصیبی کی لکیریں ایک سکندر کے لیے، کیا عمدہ ہے، واہ 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 واہ، وقت کا جھونکا میرے ہاتھوں سے آ کر لے گیا، خوش نصیبی کی لکیریں ایک سکندر کے لیے۔ ایک شعر ایک حوالے سے ہے، شاید ممکن آپ لوگ سمجھے کہ ان کی آنکھوں میں بھی کچھ محرومیوں کے عکس ہیں، واہ، ان کی آنکھوں میں بھی کچھ، ان کی آنکھوں میں بھی کچھ محرومیوں کے عکس ہیں، وہ جو آئے ہیں یہاں بہتر سے بہتر کے لیے، واہ 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 واہ، بہت ان کی آنکھوں میں بھی کچھ محرومیوں کے عکس ہیں، وہ جو آئے ہیں یہاں بہتر سے بہتر کے لیے۔ شیشے دل بارش سنگ علم کا رزق ہیں، واہ 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 واہ، شیشے دل بارش سنگ علم کا رزق ہے، آئینے تخلیق کرتا ہے وہ پتھر کے لیے، واہ واہ واہ، آئینے تخلیق کرتا ہے وہ پتھر کے لیے۔ مقطع دیکھیے گا کہ راز یوں لگتا ہے جیسے خانہ دل میں کہیں، واہ واہ واہ، راز یوں لگتا ہے جیسے خانہ دل میں کہیں، نرم گوشہ اب بھی ہے ایک طفل خودسر کے لیے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رفیع صاحب، آپ سے باتیں کر کے تو یہ کبھی بھی نہیں لگتا کہ دل بھرا ہے، نہ آپ کے شعر سن کے لگتا ہے، لیکن وقت کی ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمیں تھوڑے سا وقت کا خیال کرنا پڑتا ہے ایک سیگمنٹ کے لیے، لیکن یقین کیجئے آپ سے گفتگو جب بھی کرتے ہیں سرشار ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے وقت میں سے آپ آج جا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں وقت دیا کہ ہم آپ کے لیے ٹورنٹو 360 کے لیے یہ انٹرویو ریکارڈ کر سکے۔ ناظرین، ہمارا جو یہ پروگرام 22 جولائی کو ہوا ادبی و ثقافتی ادارے اظہار کا، وہ پورا ٹورنٹو 360 نے کور کیا ہے، اور وہ پورا جشن اور مشاعرہ بہت جلد آپ کو اسی چینل پر دکھایا جائے گا، جسے وقتاً فوقتاً آپ نے لائیو بھی دیکھا۔ رفیع الدین راز صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود تھے، ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے، لیکن تشریح کی تو بہرحال باقی رہتی ہے۔ آپ ان کا انٹرویو دیکھیں گے تو آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ جو لوگ جشن میں شریک ہو سکے اور جو نہیں شریک، ان کے لیے بہت بہت ان کا شکریہ، اور جو نہ شریک ہو پائے جگہ کی تنگی کی وجہ سے، ان سے ہم ایک بار پھر معذرت کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ رفیع صاحب کو دوبارہ زحمت دیں گے کہ وہ یہاں آئیں، ہم اپنے دوستوں کو دوبارہ مدعو کریں گے۔ ہمارا یہ پروگرام آپ ہر منگل کی شام 7 بجے دیکھتے ہیں۔ یہ پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے بدھ کی دوپہر 1 بجے، اتوار کی دوپہر 1 بجے۔ آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں toronto360.tv۔ ذکیہ غزل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔